آج تبلیغ کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے. آج کچھ لوگوں کے پاس تبلیغ کا ایسا طریقہ ہے کہ تبلیغ میں گویا سب کچھ حلال ہے, ٹھیک ہے نا, بس لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے اور سب کچھ کیا ہو گیا حلال. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ اسلام کی تبلیغ بھی ایک لمٹ کے اندر کر سکتے ہیں, لمٹ کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی سودی بینک میں جاب کرتا ہے, دل خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کی چائے پی لی. او بھائی وہ سود, اس کی آمدن حرام ہے, تو جیسے اس کے لیے چائے پینا اس آمدن سے حرام, آپ کے لیے بھی کیا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یار کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ بہت بری چیز ہے, لہذا کسی بینکر کی چائے میں اس کے ہاتھ کی پی لوں, نہیں پیوں گا تو دل ٹوٹے گا. میں نے کہا اب یہ بینکر کے بجائے اگر کوئی شرابی ہو اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہے, بے ہوش ہو رہا ہے, مر جاؤں گا اگر تو نے نہیں پی, باپ پی رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹا پی لے, میرا دل رکھنے کے لیے پی لے, میں مر جاؤں گا, نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا, کیا حلال ہو جائے گا ایک قطرہ بھی؟ بھائی مرو گے اپنی ذمہ داری پر, گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. ہم نے لوگوں کو زندہ بچانے کا ٹھیکہ اتنا لیا ہوا ہے جتنا اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے. بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے یار, دوسری شادی پہ آ جاتی ہے, پتہ نہیں, تھوڑی سی بات کروں گا, زیادہ نہیں. ایک صاحب کسی بیوہ سے شادی کر رہے تھے, اس بیوہ کا کوئی بیچاری کا پوچھنے والا نہیں تھا. ایسی بیوائیں بہت ہیں مارکیٹ میں, وہ دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہے, اور اس بیوہ کا بیان یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا میں لازمی زنا میں مبتلا ہو جاتی. دفتر میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا شوہر تو مر گیا, جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی. تو میرے پاس آئے, میں تو الٹے مشورے لوگوں کو الحمدللہ دیتا رہتا ہوں. میں نے کہا یار آپ کو اگر پسند ہے تو آپ شادی کر لو. اس نے کہا میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے. میں نے کہا مرنے دو اس کو, آپ کو گناہ, بولو اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرو, آپ حقوق میں کوتاہی نہ کرو. آپ بولو بھائی اس سے شادی کر کے میں تمہیں بھولوں گا نہیں, تمہارا خرچہ پانی کم نہیں ہوگا, پورا انصاف ہوگا, بلکہ میں نے کہا اور زیادہ پروٹوکول دو تھوڑا سا اس کو. لیکن ایک شریعت کا حکم ہے, ایک عورت مر رہی ہے, زنا میں مبتلا ہو رہی ہے, کوئی اس کا رشتہ نہیں آ رہا, اب ایک بات طے ہو گئی ہے, آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے, الگ گھر بھی دے سکتے ہو, پھر بھی اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہ میں نے دوسری شادی کی مثال جو دی ہے نا, یہ بات سمجھا, اور فقہا نے یہ لکھا ہے. اصل میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں, دوسری شادی تو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں میں. اصل میں اصول کہ آپ اگر صحیح کرنے جا رہے ہیں اور وہ صحیح کرنا بہت ضروری بھی ہے, یا تو ہے نا بہت ضروری نہ ہو, پھر ٹھیک ہے لوگوں کی رعایت کرو. ہر فرض کا, ہر اچھا کام کرنے کا نہیں ہوتا, بعض دفعہ اچھے کام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, تھوڑا بہت ثواب ہے نا, تو ثواب میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو چھوڑو اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے معاشرے میں بڑا نقصان ہو رہا ہے, پھر اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی. جو مرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ مر رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ آج کل اس معاملے میں بھی بہت ہوتا ہے. لڑکیاں کہتی ہیں وہ فلاں ہم پہ عاشق ہو گیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے, وہ دفتر میں عاشق ہو گیا اور میرے ابا شادی پہ مان نہیں رہے ہیں اور وہ تو مر جائے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کے ابا کا نام ماننا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ ابا کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے. باپ اپنی بیٹی کے لیے جتنا اچھا سوچتا ہے کوئی نہیں. لڑکیاں تو بیچاری چند لفاظی میں آ جاتی ہیں نا, وہ مر جائے گا تو کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں. آپ جا کے عیدی سینٹر دیکھو, مردہ خانے بھرے ہوئے, ایک مردے کا اس میں کیا ہو جائے گا, اضافہ ہو جائے گا. تو کوئی ٹینشن نہ لو ان چیزوں کی. آپ جو اصول ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کرو. اس کو عشق ہوا ہوا ہے, آپ کو تھوڑی ہوا ہوا ہے عشق, اور اگر ہوا ہوا بھی ہے تو غلط ہوا ہوا ہے نا, ہر جگہ تھوڑی عشق ہو جاتا ہے. تو لوگ آج کل اس طرح بہت کرتے ہیں کہ اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے, اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے. بھائی ہم ذمہ دار جب ہوں گے جب ہم غلط کر رہے ہوں. ہم اگر جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں, پھر کسی کو کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے, ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. وراثت کے جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ایک جگہ جیسے کیس ہوتے ہیں, بڑا بھائی وراثت کھا جاتا ہے نا, بہت زیادہ کھا گیا, تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اگر میں نے بڑے بھائی سے وراثت مانگی تو رشتہ داری ٹوٹے گی, دل دکھے گا, وہ ڈپریشن کا مریض ہے, وہ اسٹریس کا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو اگر ڈپریشن ہو رہی ہے یہ اس کا ہیڈیک ہے, کیونکہ کیوں ڈپریشن ہو رہی ہے, کسی کا حق ہے تو دو نا اس کو. تو میں نے کہا آپ مطالبہ کریں, اگر وہ ٹینشن سے مر بھی گیا تو نہ رشتہ داری توڑنے کا گناہ ہوگا,
نہ اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا بلکہ اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. قیامت میں اللہ کہے گا کہ ٹرک کے نیچے آ کے مرتا بات سمجھ میں آتی ہے, کورونا سے مرتا سمجھ میں آتا ہے, تو نے کسی سے پیسے دینے تھے, اس نے تجھ سے مانگے اور تو مر گیا, تجھے شرم نہیں آئی اس بات پہ مرتے تھے اس کو مرنے کا گناہ ہوگا. تو آپ دوسری کرتے ہیں, بیوی خودکشی سے مرتی ہے تو اس کو ایک تو خودکشی کا گناہ, تو دوسرا کوئی خودکشی کسی بات پہ کرو نا. تو یہ خودکشیوں کے تانے اور بلیک میلنگ ان چیزوں سے متاثر مت ہوا کرو. جو اصول ہے اصول. اور دیکھو اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دیتے تو عرب کے سارے سردار آ کے بیٹھ جاتے اور اسلام اتنی جلدی ترقی کرتا, کیونکہ مسئلہ سارا سرداروں کا تھا نا. جب وہی اپنے ہاتھ میں آ گئے پھر تو اسلام نے دن دگنی رات, لاکھوں لوگ جہنم سے بچتے. تو آپ کے پاس کتنے آزار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے میں بلال حبشی جیسے غریبوں کو, ابو ہریرہ جیسے اور عبداللہ بن مسعود جیسے غریبوں کو نکال رہا ہوں, 4-6 آدمی چلے جائیں گے کوئی بات نہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے پھر لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے, میں دنیا کا نہیں میں تو آخرت کا فائدہ دیکھ رہا ہوں. تو کتنی بڑی دلیل تھی. اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں, اس سے کیا امیج جائے گا اسلام کا دنیا میں کہ غریبوں کا اسلام کچھ اور ہے اور امیروں کا اسلام کچھ اور ہے, اور اللہ ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھتا. اللہ کے اعمال کی ویلیو نہیں ہے. اللہ ہر آدمی تو پیسہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ بھی پیسہ دیکھ رہا ہے, تو اللہ میں اور عام آدمی میں فرق کیا ہو گیا. ہمیں تو اجازت ہے ہم پیسہ بھی دیکھ سکتے ہیں بھائی, معاملات کرتے ہوئے, دوستی لگاتے ہوئے, رشتے ناتے کرتے ہوئے, وہ تو کیونکہ ہمارے دنیاوی مفاد ہے نا, ہم نے تو رہنا ہے دنیا میں. اللہ تھوڑی دیکھے گا, اللہ کو کیا کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتا, تمہاری شکل کیسی ہے یہ بھی نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے کسی حد تک یہ درست ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے, لیکن اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے. تو اس لیے, اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے واعظ و نصیحت کی, عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس میں, مشرکین مکہ. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی, وہ غریب بھی تھے اور آنکھوں سے معذور بھی, وہ دوڑتے ہوئے آئے نبی کے پاس کچھ بات پوچھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے کہ یہ محفل ہے اور اس میں ایک یہ میرے پاس اس وقت کیوں آ رہے ہیں, اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں. اللہ نے ایسی تنبیہ کی, فرمایا عبس و تولا, پیغمبر کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں, و تولا, اور پیغمبر نے منہ موڑ لیا, ان جاءہ الاعمی, کہ ایک نابینا آپ کے پاس آ رہا ہے. وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى, فرمایا وہ طلب لے کے آ رہا ہے, یہ کم بخت طلب لے کے, ان کو تو آپ نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے, ان کو تو شوق ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا, ان کو تو حق کی تلاش کا شوق ہی نہیں ہے. تو جو بے طلب ہے, جس کو شوق نہیں ہے, انت لہ تصدی, آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جو نابینا طلب لے کے آ رہا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں. ایسی تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل بھی ہے. یہ آیتیں بھی آپ جو بظاہر آپ کے خلاف جا رہی ہیں, یہ بھی اپنی قوم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس سے کیا سبق دیا جا رہا ہے, جس میں دین کی یا حق کی طلب ہے نا, اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا. جس میں طلب نہیں ہے اس کا نمبر دوسرا ہے. آپ ایک کلینک کھول کے بیٹھے ہیں علاج کے لیے, تو جو علاج کرانے کے لیے آئے گا ڈاکٹر اس کا پہلے علاج کرے گا, یا جو نہیں کرانے کے لیے آ رہا زبردستی گھروں میں جا کے اس کو بخار کے ٹیکے لگائے گا. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, یا کرونا کی ویکسین دیکھ لو آپ, اسی سے آج کل چل رہی ہے نا کرونا کی ویکسین. ڈاکٹر کو گورنمنٹ نے دے دیا بھائی 100 انجیکشن ہے آپ کے پاس. تو اب کچھ لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ہمیں لگا دو. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں, وہ جو ویکسین کے خلاف ہے نا, میں اس کے لگاؤں گا جا کے پہلے. جو کہتا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے, یا اس میں چپ چھپی ہوئی ہے, یا کیا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے لگاؤں گا. تو یہ یا تو ڈاکٹر بے وقوف ہے, یا اس کے کچھ ذاتی مفاد ہیں, اس کو پتہ ہے وہاں سے پیسہ ملے گا. تو دنیا میں تو یہ کسی حد تک ٹھیک اس لیے ہے کہ ڈاکٹر تو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے نا, وہ کہے گا بھائی جو تگڑی رقم دے گا میں اس کو پہلے ٹھوکوں گا. لیکن آخرت کی دعوت میں یہ فرق کرنا کہ مالدار کو میں کوشش کروں گا دین پہ آ جائے تاکہ اس کی جیب سے ہدیے اور نذرانے
ملا کریں. اور ایک موچی اور ایک گولے گنڈے والا وہ اگر نمازی بن بھی گیا تو کم بخت 5 روپے تو مسجد کے ڈبے میں یہ ڈال نہیں سکتا وہی, یا مجھے 5 روپے بھی یہ دے نہیں سکتا. تو یہ اگر دین کا داعی یہ فرق کرے گا تو اس دعوت سے اگر نیک لوگ دین پر آ بھی گئے نا تو اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا, کیونکہ اس دعوت میں اخلاص نہیں ہے. تو یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت دولت نہیں تھی, لیکن جو صورتاً جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی غلط کہا جا رہا ہے. اس واقعے کے بعد حدیث میں آتا ہے جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے, غریب صحابی تھے نابینا, آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو آپ کی وجہ سے, کسی کی وجہ سے آپ کو اگر ڈانٹ پڑے نا تو آئندہ آپ کے دل میں اس کا بغض پیدا ہو جاتا ہے. بھائی مثال کے طور پر آپ کے گھر ایک مہمان آیا تھا, آپ نے اس کو صحیح طرح اکرام نہیں کیا, آپ کے ابا نے چپیڑ لگا دیا آپ کے کھینچ کے نا, ابے یہ میرا دوست ہے تو اس کو پوچھ نہیں رہا. اب جب بھی وہ گزرے گا نا آپ بولو گے اس کی وجہ سے ابا نے چپیٹ مارا تھا اس دن مجھے, یعنی طنز کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یار تم نہ اس دن آتے نہ ابا کی طرف سے مجھے صلواتیں سننے کو ملتی, تمہیں بھی تو کباب میں ہڈی بننے کا شوق ہے, کسی اور وقت آ جاتے, میں کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں, اس وقت بھی آ سکتے تھے, تمہیں بھی ابھی آنا تھا, تمہاری وجہ سے ابا نے مجھے ڈانٹا ہے, یہ کہتے ہیں نا ہم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کیسا ظرف ہے, جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہوتے اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ وہ شخص ہے, اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے, اس کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں, یعنی یہ تو بڑی عزت والا ہے. تو ان کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے. تو یہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے.